رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ قرآن مجید سورہ صاد کی آیت نمبر 29 یا 29 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارکن، جو مبارک کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی، لیدبروا آیاتہ، کہ آپ اس کی آیات میں یا اس میں غور و فکر کریں، وَلِتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور صاحبان عقل کے لیے اس میں نصیحتیں ہیں یا صاحبان عقل اس سے نصیحتوں کو حاصل کریں۔ اس کے ضمن میں قرآن مجید کے خصوصیات، قرآن مجید کی نظر میں اس عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں ہے۔ کل تک کی گفتگو میں جو معروضات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، پہلی خصوصیت جو قرآن مجید کی پیش کی تھی، آپ کی خدمت میں بتائی تھی، وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، علیکم السلام، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت جس پہ ہم لوگوں کی بات چل رہی تھی، ہدی للمتقین، قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے ضمن میں ہم لوگوں کی بات چل رہی تھی اور بات اس مقام پہ پہنچی تھی کہ قرآن مجید نے کچھ لوگوں کے لیے کہا ہے کہ ان کو اللہ ہدایت نہیں کرتا ہے۔ کس کی ہدایت نہیں کرتا ہے؟ اللہ فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا ہے، اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا ہے، اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے، اللہ جھوٹے اور ناشکری کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا ہے کہ جن کے دل مردہ ہوتے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی گفتگو، اور یہ جن لوگوں کی اللہ ہدایت نہیں کرتا ہے اس کا آخری مورد ہے کہ اللہ زیادتی کرنے والے اور جھوٹے لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ اس پہ آج ہماری گفتگو ہوگی۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 28 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ زیادتی کرنے والوں کی اور جھوٹے لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت نہیں کرتا۔ خوب ساری چیزوں کو جب ملایا تھا ہم لوگوں نے تو 6 صفتیں سامنے آئی تھیں کہ جن لوگوں کی اللہ ہدایت نہیں کرتا ہے: فاسق، ظالم، کافر، ناشکری کرنے والے، جھوٹے اور زیادتی کرنے والے۔ آج کی بھی البتہ یہ جو اتنے صفات ہیں یا اتنی چیزیں ہیں، یہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ ایک ایک چیز، مثلا اللہ ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا ہے، یہ کئی مرتبہ کہا گیا ہے۔ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے، یہ کئی مرتبہ کہا گیا ہے۔ کل ملا کے یہ اتنی چیزیں ہیں، وہ ریپیٹ کو اگر ہٹا دیا جائے تو یہ اتنی چیزیں ہیں کہ جن کی اللہ ہدایت نہیں کرتا، جو ڈائریکٹ وہ سامنے آ سکا۔ ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی ایسا ہو کہ جس تک نظر نہ پہنچ پائی ہو، ایک الگ بات ہے، لیکن یہ 6 صفتیں ہیں کہ جن کی ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں آ جائیں کہ جن کی اللہ ہدایت نہیں کرتا ہے۔
آخری مرحلہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کی اللہ ہدایت نہیں کرتا، جو ہم لوگ پیش بات کر رہے تھے، زیادتی کرنے والے اور جھوٹے لوگوں کی اللہ ہدایت نہیں کرتا ہے۔ مسرف، زیادتی کرنے والے، زیادتی یا اسراف دو معنی میں، ایک تو فضول خرچی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہیں پہ بھی انسان فضول خرچی بھی اسی لیے ہے کہ انسان زیادتی کرتا ہے خرچ میں۔ یہاں پہ پھر یعنی ان سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں، ان تفصیلات میں جائیں تو شاید بہت زیادہ وقت ہوگا۔ اکنامیکل اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے بھی اسراف کرنے سے ایک معاشرے کو، جامعے کو ایک نقصان ہوتا ہے۔ وہ نقصان صرف مالی نقصان نہیں ہوتا ہے، مالی نقصان کے علاوہ اس میں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک تفصیلی گفتگو اس میں اگر جائیں گے تو پھر دوسری باتیں رہ جائیں گی، اور وہ اتنا زیادہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر انسان اسراف کر رہا ہے اپنے اخراجات میں، تو یہ اسراف جس کو وہ سمجھتا ہے کہ فائدے میں ہے، اچھا ہے، یہ اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دوسروں کے لیے بھی، یعنی ایک معاشرے کے لیے، جامعے کے لیے بھی نقصان دہ۔ اسراف سے ہٹ کے بھی، یعنی مالی اسراف سے ہٹ کے بھی اگر کوئی انسان دوسری چیزوں میں بھی زیادتی کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی دوست نہیں رکھتا ہے۔ اس آیت شریفہ میں بھی جھوٹے آئے ہیں کہ اللہ جھوٹوں کی ہدایت نہیں کرتا ہے، اسراف کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا ہے، زیادتی کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا ہے، اور جھوٹوں کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو اگرچہ صفات ریپیٹ ہوئے ہیں، لیکن دو ایسی آیتیں ہیں کہ جہاں پہ مثلاً دوسرے صفت کے ساتھ بھی کذاب آیا ہے، کہ جو کہ یعنی ہم لوگوں نے بہت ہی لسٹ کو مختصر کیا، سب کو ایک ایک مرتبہ لیا، پھر بھی ہم کو کذاب کو دو مرتبہ، یا جھوٹ بولنے والوں کو جسے کہا جائے، ایک میں کاذب آیا اور ایک میں کذاب آیا، اس کو دو مرتبہ لینا پڑا۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ چونکہ جھوٹ کے لیے، جھوٹ ایک موضوع ہے، جھوٹ کے لیے روایات ہیں کہ بہت سارے گناہوں کو، سارے گناہوں کو بلکہ ایک کمرے میں بند کیا گیا ہے اور اس میں تالا لگا دیا گیا، اس کی چابی کا نام جھوٹ ہے۔ اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو سارے گناہوں کے راستے کھلنے لگتے ہیں، یعنی خود بخود انسان ہدایت سے دور چلا جاتا ہے۔ ہدایت نہیں کرتا یعنی یہ وہ راستے ہیں کہ جو انسان کو ہدایت سے الگ کرتے ہیں، گمراہی کے راستے پہ لے جاتے ہیں، رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے اور ہدایت کے بیچ میں پردے، دیواریں، جو بھی آپ رکاوٹ کے لیے تصور کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ انسان ہدایت تک نہیں پہنچ پاتا ہے، یا ہدایت انسان تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ اگر یہ 6 صفتیں خدا نخواستہ ہمارے اندر یا ان میں سے کوئی صفت پائی جاتی ہے تو ہم خود بخود ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ کل ایک بات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، بعض اوقات کچھ ہمارے اندر مشکلات پائی جاتی ہیں، مسائل پائے جاتے ہیں، غفلت کی وجہ سے ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پرابلم نہیں ہے ہمارے اندر، ہم ایک دم پرفیکٹ ہیں۔ لہٰذا بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں تاکہ اس سے یہ اور مزید ہدایت کا مفہوم، یعنی اصل ہدایت تک ہم پہنچے کہ نہیں پہنچے، یہ ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے۔ ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں تاکہ آج کے بعض ایسے مسائل کہ جہاں پہ ہم کو کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ کلیئر ہوں، تو شاید راستے کھل جائیں، کیونکہ وہ جو غفلت کا پردہ ہے اس کا چاک ہونا، الگ ہونا، وہ بہت اہم ہے۔ اگر وہ پردہ نہیں ہٹے گا، بہت سے ایسے غفلت کے پردے ہیں کہ جو ہم کو حقیقت سے اور اصل مسائل سے دور رکھتے ہیں۔ مثلا اس میں سے غفلت کا پردہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اصلاح کی بات ہو، ہدایت کی بات ہو، تو ہمیشہ ہم کو لگتا ہے کہ مثلا باقی سب سے اس کا تعلق ہے، ہم سے نہیں، ہم تو پرفیکٹ ہیں۔ بھی ہوتا ہے نہیں، اصلاح کی اگر بات ہو تو ہم تو مثلا پرفیکٹ ہیں، ہم سے کوئی تعلق نہیں، باقی سب میں پرابلم ہوتی ہے۔ اگر بات ہو کہ جھوٹ گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، فلاں گناہ ہے، ہم تو غیبت نہیں کرتے، ہم تو جھوٹ نہیں بولتے، ہم تو ایک دم پرفیکٹ ہیں۔ پرابلم ساری دوسروں سے، یہ خود غفلت ہے۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم سامنے آئے تو سب سے پہلے اس کو اپنے نفس میں دیکھے کہ ہمارے اندر تو یہ پرابلم نہیں ہے، دوسروں میں دیکھنے سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اگر دوسروں میں ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جا کے ان سے کہیں، بتائیں، مانیں، عمل کریں، پتہ نہیں اس کا فائدہ ہو کہ نہ ہو، عمل کریں کہ نہیں کریں۔ نہیں ہے اور ہم کو غلط فہمی ہے تو اور بدتر ہے۔
لیکن اگر ہمارے وجود میں وہ عیب وہ کمی پائی جاتی ہے اور ہم کو محسوس ہو جائے کہ ہمارے اندر ہے، تو اسی لمحے ہم اس کی اصلاح کر لیں اور مسئلہ حل ہو جائے گا، بہت فاسٹ ہم کو وہ فائدہ پہنچ جائے گا۔ ایک حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، سبت اکبر امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث۔ ہم لوگوں کی اصطلاح میں شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ بھی شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے وہ شیعہ نے کسی جگہ حدیث شاید ذکر بھی کی، البتہ یہاں پہ ہم نے نہیں ذکر کی، دوسری جگہ پہ، لیکن تشیع کے عنوان سے یہ بہت خوبصورت حدیث ہے امام حسن علیہ السلام کی۔ ایک شخص امام کے خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اس نے دعویٰ کیا، انی من شیعتکم، مولا ہم آپ کے شیعوں میں سے۔ پریکٹیکل لائف، بہت سے حالات، خاص کر کے ہم لوگ جو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ واقعی امام کے شیعہ ہیں، بہت اچھے شیعہ ہیں، بہت چاہنے والے ہیں، بہت پرفیکٹ ہیں، تو ایک آئینہ ہے در واقع یہ ہے ہمارے لیے۔ وہ شخص آیا اور آ کے امام سے کہتا ہے انی من شیعتکم، مولا ہم آپ کے شیعوں میں سے، ہم آپ کے اب شیعہ کے دوسرے معنی کیے جائے تو شاید وہ نہیں، چاہنے والے بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس حدیث سے یہ بات ایک دم واضح ہے کہ چاہنے والوں میں، محبت کرنے والوں میں اور شیعوں میں فرق ہے۔ امام نے اس کے جواب میں کہا، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ان کنتا لنا فی اوامرنا و زواجرنا مطیعا فقد صدقتہ، اگر تم ہمارے احکام میں جو ہم حکم دیتے ہیں اس میں، جن چیزوں سے ہم روکتے ہیں ان میں ہمارے مطیع ہو، تو پھر تم سچ کہہ رہے ہو۔ جو ہم حکم دیتے ہیں یعنی ان کو تم فالو کر رہے ہو، جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ہے تم اپنے آپ کو ان سے دور کیے ہوئے ہو۔ اگر یہ کیفیت ہے تمہارے نفس کی کہ ہماری باتوں کو مان رہے ہو، ہم نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے دور ہو، تو امام کہتے ہیں فقط صدقتا، تو تم سچ کہہ رہے ہو، تو پھر تمہاری بات میں کوئی پرابلم نہیں ہے، تم ہمارے شیعہ ہو۔ یعنی امام نے دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی سرٹیفکیٹ ہے وہ دے گا کون؟ کیا اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ؟ ابھی انشاءاللہ کوئز کا جو ہے وہ رزلٹ بیان کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے شرکت کی ہے اگر آپ ان سے پوچھیے تو انہوں نے کیا آمدن کوئی غلطی کی ہے؟ ان سے پوچھیے تو یہی کہیں گے ہمارے سب کے سب صحیح۔ تو اگر سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھ میں جائے گا تو کسی کا غلط نکلے گا ہی نہیں۔ ایک معیار ہے سچ ہونے کا، اس سے ملایا جائے گا، جب اس معیار کے مطابق ہوگا تو پھر صحیح مانا جائے گا، اس پہ نہیں کھڑا اترے گا تو صحیح نہیں۔ ایک سرٹیفکیٹ شیعت کا ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ دیتے ہیں، اس اعتبار سے پوری قوم میں سب سے بڑے شیعہ ہم ہیں، ہر آدمی کو ایسا لگتا ہے، اور شاید یہ ہم سب کی غلط فہمی ہے۔ امام نے اس تشیع کے سرٹیفکیٹ کو صادر کرنے کے لیے، دینے کے لیے ایک معیار بتا دیا، اس معیار پہ تم پورے اترو گے تب تم کو یہ سرٹیفکیٹ ملے گا۔ وہ سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ جو ہم حکم دے رہے ہیں، جو ہم تمہیں بتا، اگر تم اس کو مان رہے، جن چیزوں سے ہم تم کو منع کر رہے ہیں، اگر تم ان چیزوں سے پرہیز کر رہے ہو، فقط صدق، تب تم نے سچ کہہ دیا۔ یعنی امام کی دستخط ہو گئی اس سرٹیفکیٹ پہ، اب یہ تم شیعہ ہو گئے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وَإِن كُنْتَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، اگر تم اس کے خلاف ہو۔ ابھی ہم کو دیکھنا پڑے گا اپنی 24 گھنٹے کی لائف میں، زندگی میں، صبح سے شام تک انسان، اسی لیے کہا گیا ہے کہ رات میں جب بستر پہ جائے، ایک خطبہ جمعہ میں اس پہ تفصیل سے بات ہوئی، مختلف روایات و حدیثیں ہم نے پیش کی کہ انسان حساب اگر نہیں کرتا ہے تو ائمہ نے اس کو کتنی بری نگاہ سے دیکھا ہے اور کیسی باتیں ائمہ نے اس کے لیے کہا۔ شام کو جا کے ہم بستر پہ حساب کریں کہ آج ہم نے کتنی ایسی باتیں کی ہیں، کتنے ایسے کام کیے ہیں کہ جو ائمہ کے حکم کے مطابق ہیں، کتنے ایسے کام کیے ہیں جو ائمہ کے حکم کے خلاف ہیں۔ اگر ائمہ کے حکم کے مطابق ہیں فقط صدقتا، تب تو اس بات میں سچا ہے، تو ہمارا شیعہ۔ ان کنت بخلاف ذالک، اگر تو اس کے خلاف ہے، یعنی ہماری باتوں پہ عمل
نہیں کر رہا ہے، جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے ان سے پرہیز نہیں کر رہا ہے، فلا تزد فی ذنوبک بدعواک، تو اس دعوے کے ذریعے سے اپنے گناہ میں اضافہ مت کر. اس دعوے کے ذریعے سے، یعنی یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ کر کے تو گنہگار ہے. مرتبتاً شریفتاً لست من اہلہا، یہ شیعہ ہونا ایک عظیم مرتبہ ہے کہ جس کا تو اہل نہیں ہے. کلیئر امام بتا رہے ہیں. پھر اس کے بعد لا تقل انا من شیعتکم، یہ مت کہو کہ ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں، ولیکن قل، لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو انا من موالیکم و محبیکم، مولا ہم آپ کے غلاموں میں سے ہیں، ہم آپ کے چاہنے والوں میں سے ہیں، و معادی اعدائکم، ہم آپ کے دشمنوں میں سے ہیں، وانت فی خیر و الی خیر، ایسی صورت میں تم خیر پہ ہو اور خیر کی طرف بڑھ رہے ہو، اس صورت میں تم اپنے آپ کو شیعہ نہیں. یہاں پہ ایک بات کی وضاحت تھوڑا سا کرتے چلیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہدایت میں رکاوٹ بنتی ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ہدایت یہ ہے، کیونکہ بعض اوقات سوشل میڈیا پہ اس طرح کی حدیثیں سرکولیٹ کی جاتی ہیں، باتیں پھیلائی جاتی ہیں، اور یہ معیار بن جاتا ہے. ایک طریقے سے معیار بنایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں تو بس یہ کافی ہے، اب اس کے بعد کچھ ہونے کی ضرورت نہیں. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا چاہیے، بہت اہم چیز ہے، بنیادی چیز ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہو دشمنوں سے دشمنی نہ ہو. اس میں ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اہل بیت سے محبت بھی ضروری، اس کے بغیر انسان، لیکن اس محبت کے بعد انسان کے کردار کی بلندی کے لیے الگ الگ اسٹیج ہوتے ہیں. ان میں سے بالا ترین منزل کا نام ہے تشیع. یہ امام کی اس حدیث سے ایک دم کلیئر مفہوم. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اس کے بغیر تو یہ دروازہ ہی نہیں کھلے گا. لیکن یہ بات جو یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کے آگے راستے. لہذا بعض اوقات اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ مثلا اگر ہم نے ایسا کر لیا، ابھی آگے جو صفات آئیں گے، یہی قرآن مجید سے متعلق جو چیزیں آئیں گی، اس میں ہے ایمان کی بھی بات ہے، عمل صالح کی بات ہے کہ اس کی بنیاد پہ بشارت ہے، مومنین کو بشارت دینے والا، وہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو وہاں پہ بھی یہ چیز کلیئر ہوگی. لہٰذا یہ جو تصور بعض اوقات پیدا کیا جاتا ہے کہ مثلا اگر ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں اور دشمنوں سے دشمنی کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم بہت اچھے ہیں اور بہت چاہنے والے ہیں، اور ہمارے جیسا کوئی نہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، اور جنت میں چلے جائیں گے، شفاعت ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. اس طرح کے جو وعدے ہیں اور دعوے ہیں، یہ دعوے امام کی اس حدیث سے یا دوسرے بہت ساری حدیثوں سے، آیات سے میچ نہیں کر رہے، مل نہیں رہے. لہذا انسان اس مقام پہ نہیں. ہدایت کا مطلب ہی یہی ہے کہ دن بدن ہر روز انسان کے اپنے درجے میں بلندی ہوتی جائے، راستے اس کے کھلتے جائیں، دروازے کھلتے جائیں. ہدایت کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہدایت کوئی ایسا سامان تھا، کوئی ایک چیز تھی، مثلا ایک یہ مائک ہے، لے لیا، ہو گیا ہمارے پاس، اب دوبارہ لینے کی ضرورت نہیں. ہدایت اس کا نام نہیں ہے کہ ایک سامان تھا، لے کے رکھ لیا، ختم. ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ جو دن بدن انسان کے اندر آتی جائے اور انسان کی کیفیت، کوالٹی دن بدن بڑھتی جائے، اس کا نام ہے ہدایت. لہذا قرآن مجید مسلسل لوگوں کی ہدایت کرتا رہتا ہے، اسی لیے مستقل قرآن مجید کو پڑھتے رہنا چاہیے یا دیکھتے رہنا چاہیے یا اس سے فائدہ اٹھاتے رہنا چاہیے. خوب اس حدیث سے یہ ایک چیز ہمارے لیے واضح ہو گئی. لہذا اب ہم کو اس بات پہ توجہ دینی ہوگی کہ یہ 6 صفات کہ جو کہ ہدایت کے خلاف ہیں، ہدایت میں رکاوٹ بنتے ہیں، سب سے پہلے ان سے ہم اپنے آپ کو دور کریں. ان سے ہم کو مثلا اس سے پہلے بھی شاید ہم نے مثال دی تھی کہ اگر ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ بغیر وضو کے ہماری نماز نہیں صحیح ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے وضو کریں. اگر ہم نجس ہیں اور نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کریں، یعنی اپنے اندر وہ شرائط پیدا کریں کہ ہم مصلی عبادت پہ جا سکیں. لہٰذا اپنے اندر وہ شرائط پیدا کریں کہ ہم جا کے ہدایت کو حاصل کر سکیں، ہدایت کو لے سکیں. ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے اور اس سوال کو لے کے ایک تفصیلی بحث ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اس پوری تفصیلی بحث کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے.
دو جملوں میں ہم اس بات کو یہاں پہ ختم کر کے اور پھر آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید یہ دعویٰ کرا، چونکہ دونوں جو صفات ہیں وہ ایک ہی آیت میں ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ دونوں ایک ہی جگہ پہ آیا ہے۔ جب یہ بات آئی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، قرآن مجید نے خود بتایا کہ فلاں جگہ فلاں کو شک تھا، فلاں جگہ فلاں کو شک تھا، فلاں جگہ فلاں کو، اگر تم کو شک ہے تو ایسا ہے فیصلہ۔ تو ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، وہ آیتیں ہیں، ابھی وہ ان ساری تفصیلات کو اگر ذکر کریں گے تو وقت کافی ہوگا، لہٰذا ہیں بعض آیتیں کہ جہاں پہ بعض جگہوں پہ شک کے بارے میں بیان کیا گیا کہ فلاں اس چیز کو لے کے شک میں ہے اور فلاں اس چیز کو لے کے شک میں ہے۔ تو یہاں پہ قرآن مجید میں ایک بظاہر جسے کہا جائے، حقیقت تو نہیں ہے، ایک تضاد کی کیفیت پیدا ہو رہی کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مثلا فلاں کو اس میں شک ہے اور فلاں کو اس میں شک ہے، فلاں کو اس میں شک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، یا شک ہے یا نہیں ہے، دو میں سے ایک ہو سکتا ہے، دونوں نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ اس کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ در واقع یہ جو شک ہے یہ قرآن مجید میں شک نہیں ہے، انسان کے سمجھنے میں شک ہے، انسان کے درک کرنے میں شک ہے، اور وہ اس لیے شک ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ یہ در واقع سورہ نمل میں آیت نمبر 66 میں آخرت کے بارے میں ان کا علم ناقص رہ گیا ہے، بلکہ یہ اس طرف سے شک میں مبتلا ہے۔ کیوں شک میں مبتلا ہیں؟ اس لیے کہ ان کا علم ناقص ہے۔ آدمی جس چیز کو نہیں جانتا ہے، جس چیز کے بارے میں اس کا بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ لوگ سوال کرتے ہیں، باقی چیزیں تو ہمارے لیے کلیئر ہیں لیکن مثلا یہ تھوڑا سا خمس کا مسئلہ کلیئر نہیں ہے، مثال کے طور پہ فلاں مسئلہ ہمارے لیے کلیئر نہیں ہے۔ خود یہ جو جملہ ہے یہ خود بتاتا ہے ہمارے لیے کلیئر نہیں، پرابلم سامنے والے میں ہے، قرآن میں پرابلم نہیں ہے، اسلام میں پرابلم نہیں ہے، باقی چیزیں تو ہمارے لیے کلیئر ہیں لیکن فلاں مسئلہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہوا، ہم کو اس مسئلے کو لے کے تھوڑا سا شک ہے۔ اور شک کی وضاحت، انسان نماز پڑھتا ہے، خوب شکیات نماز ہے، شک پیدا ہوا، تو کیوں شک پیدا ہوا؟ نماز میں پرابلم تھی؟ نہیں، انسان کا ذہن ادھر ادھر ہو گیا اس لیے شک پیدا ہوا۔ جب ادھر ادھر ذہن ہوا تو وہ علم اس کے حضور ذہنی گیا، تو علم اس کے ذہن سے نکل گیا، یقین اس کے ذہن سے نکل گیا، لہٰذا وہ شک میں آ گیا۔ تو یہ جو اس طرح کے تصورات آتے ہیں سامنے کہ فلاں چیز کو لے کے ہمیں شک ہے، فلاں چیز کو لے کے ہمیں شک ہے، اس شک کی بنیاد کیا؟ اس شک کی بنیاد جس طریقے سے یہاں پہ آخرت کے متعلق ہے کہ ان کا علم ناقص ہے اس لیے ان کو آخرت میں شک ہے، اسی طریقے سے جس چیز کو لے کے انسان کا علم ناقص ہوگا اس چیز میں اس کو شک ہوگا۔ تو اس کا سیدھا سا راستہ، ایک دم کلیئر راستہ یہ ہے کہ جس چیز کو لے کے انسان کو شک ہو وہ اس چیز کے صحیح طریقے سے ریسرچ میں لگ جائے، تحقیق میں لگ جائے، اس کی گہرائی تک چلا جائے، خود بخود کلیئر ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ریسرچ بھی نہ کریں، پڑھے بھی نہ اور ہمارا شک بھی حل ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بغیر پڑھے ہوئے، بغیر محنت کیے ہوئے، بغیر کوشش کیے ہوئے انسان کا شک ختم نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہ مثلا اتنے سال سے ہم کو شک ہے، اتنے سال سے ہمارے لیے بات کلیئر نہیں ہے، اتنے سال سے یہ مشکل، محنت کریں، کوشش کریں، جو لوگ اس سے متعلق ہیں ان کے پاس جائیں، سوالات کریں۔ دنیا میں ہوتا ہے کہ انسان کو جس چیز کو لے کے شک ہوتا ہے وہ اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، اس سے مربوط افراد کے پاس جاتا ہے، ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں کلیئر ہوتا ہے تو پھر دن بہ دن وہ کوشش کرتا جاتا ہے۔ اتنی اہمیت، ایک دین کی مشکل یہ بھی ہے جو انسان کسی نتیجے تک بعض اوقات، بعض لوگ البتہ بہت سا نہیں ہے، بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، بہت سارے مسائل معاملات ان کے لیے حل نہیں ہو پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اسلام کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے، جو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں آہستہ آہستہ اسلام کم رنگ ہوتا جاتا ہے، سیریس نہیں ہوتے ہیں عمل کرنے میں، سیریس نہیں ہوتے ہیں سیکھنے میں،
اسلام کے نام پہ کہیں سے بھی کچھ مل گیا، اس کو مان لیا، سن لیا، عمل کر لیا، کچھ دنوں کے بعد کسی نے کچھ اور کہا تو وہ پرابلم، تو کہتا ہے کہ عجیب بات ہے، فلاں یہ کہہ رہے ہیں، فلاں یہ کہہ رہے ہیں، کس کی بات مانیں؟ بالآخر فلاں یہ کہہ رہے ہیں، فلاں یہ کہہ رہے ہیں، یا تو دونوں کے جہت میں فرق ہے، الگ الگ اینگل سے ہے، یا ایک کہنے والا صحیح ہے، کہنے والا غلط ہے۔ پرابلم اسلام کی نہیں ہے، پرابلم اس وسیلے کی ہے، پرابلم اس ذریعے کی ہے۔ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ لا ریب فی، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ اسلام کو لے کے آنے والے ہیں، پہنچانے والے ہیں، جن واسطوں سے اسلام آیا ہے، انہوں نے جس باریکی سے اسلام کو یا معاشرے کو یا اس قانون کو دیکھا ہے، وہ علم اور عقل اور سارے معاملات میں ہم سے کہیں بہتر، اتنے بہتر تھے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے بہتر تھے۔ ہمارے ان کے بیچ میں اتنا بڑا فاصلہ ہے۔ لہٰذا اگر نعوذ باللہ خدا نخواستہ اسلام میں ایسی کوئی چیز، تو پہلے وہ اعتراض کرتے کہ بھائی یہ پرابلم ہے، یہ مشکل ہے، یہ چیز ہمارے لیے بھی کلیئر نہیں، ہم آپ کو کیسے سمجھائیں۔ لیکن وہاں سے جب ایک دم کلیئر آ گیا تو اس کا مطلب کہ وہ شک و شبہ کی منزل میں نہیں ہے، وہاں سے واضح آیا۔ لہٰذا اب اگر اسلام کے بعض معاملات کو لے کے کسی کو شک و شبہ ہوتا ہے تو یہ شک و شبہ اس کے علم کی پرابلم ہے، اس کے سمجھ کی پرابلم ہے، اس کے اسلام کو حاصل کرنے کے ذریعے کی پرابلم ہے، اسلام کی پرابلم نہیں ہے۔ یہ دوسری صفت تھی۔ دو صفتوں پہ ہم لوگوں نے بات کی، الحمدللہ 2 صفات مکمل ہو گئے۔ بہت زیادہ اس میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، ورنہ پھر باقی کے صفات تک ہم لوگ نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ تیسرے صفت پہ بات کرتے ہیں، قرآن مجید کی تیسری صفت جو خود قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ 2 صفتیں جو بیان کی کون کون سی ہوئیں؟ ایک بتائیں بچے، پہلی صفت جس پہ ہم لوگوں نے بات کی قرآن مجید کی کیا تھی؟ وہ لا ریب فی۔ دوسری صفت جس پہ بات کی وہ کون سی تھی؟ ہدی للمتقین۔ ان 2 صفتوں پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ تیسری صفت پہ ہم کو بات کرنی ہے، وہ جو بیچ میں 6 چیزیں آئی ہیں وہ ہدایت کے خلاف ہیں، یعنی جس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی اس تک ہدایت نہیں پہنچے گی۔ یہ اب تک کی گفتگو۔ تیسری صفت جو قرآن مجید نے اپنی بتائی ہے وہ مومنوں کو بشارت دینے والا ہے۔ قرآن مجید یبشر للمؤمنین، مومنین کو بشارت دیتا ہے۔ بشارت کسے کہتے ہیں؟ اچھی خبر دینا۔ کوئی اچھی چیز ہے، آ کے بشارت دی، آپ کو خبر دی کہ مثلا فلاں جگہ ہے آپ کے لیے، مثال کے طور پہ بھی پھر اسی کی مثال دیں کہ انشاءاللہ قرآن اندازی ہوگی اور ایک نام نکلے گا۔ اب یہ ان کو بشارت دی جائے گی کہ آپ کا انعام نکل آیا ہے، خوشخبری بھی اس میں آتی ہے۔ جو لوگ پاس ہوئے ہیں ان کے نام گنے جائیں گے، یہ ان کو بشارت دی جائے گی کہ آپ ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے ہیں اس میں، ہے نا، آپ کو یہ ملنے والا ہے، آپ کو بشارت جنت کی بشارت، کامیابی کی بشارت۔ لہذا جو بھی اچھی خبر دی جائے، خوشخبری دی جائے کسی کامیابی کی، اس کو بشارت کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی جو خبریں ہیں ان کو قرآن مجید مومنین کو بشارت دینے والا ہے۔ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اصل بشارت مومنین کے لیے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ غیر مومنین کو بھی بشارت دی جاتی ہے، لیکن وہ بشارت صحیح بشارت نہیں ہوتی ہے، وہ لانگ ٹرم کی نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو بشارت سے متعلق آیت شریفہ ہے یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 9۔ اتفاقاً اس میں بھی، اس سے پہلے کی آیت میں بھی 2 صفت تھیں، 2 صفات تھے، اس میں بھی 2 صفات ہیں۔ ابھی ہم لوگ ایک صفت پہ بات کرتے ہیں، دوسری صفت پہ انشاءاللہ اگر آج پہنچ گیا تو آج، ورنہ کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو ایک صفت جو اس سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 میں بیان کی گئی، یبشر للمؤمنین، قرآن مجید مومنین کو بشارت دینے والا ہے۔ الذین، کون مومنین؟ الذین، وہ، یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، جو عمل صالح انجام دیتے ہیں ان کے لیے کیا بشارت ہے؟ ان کے لیے بڑا اجر، یہ بشارت ہے۔ مومنین کو بشارت، یعنی پہلی شرط خود بخود آ گئی اس میں ایمان، دوسری شرط الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ کی جو عمل صالح
انجام دیتے ہیں۔ بعض اوقات ابھی دیکھیں بشارت بہت سی ہوتی ہے نا ہمارے درمیان میں، بعض اوقات بشارت دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے اتنا کر لیا تو جنت میں چلے گئے، یہ کر لیا تو فلاں چلے گئے، یہ کر لیا، بہت سی بشارت دی جاتی ہے، ذمہ داری لی جاتی ہے، بہت سی چیزیں تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ معیار کیا ہے اس کا، دلائل کی بنیاد پہ بات کریں۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے صاف صاف، قرآن مجید نے کبھی بھی کہیں پہ بھی اس طرح کی جو بات کی ہے وہ ہمیشہ ایمان کی عمل صالح کے ساتھ بات کی ہے۔ قرآن مجید کے جو موضوعات ہیں ان میں سے ایک بہت اہم موضوع ہے ایمان اور عمل صالح۔ بہت مشہور سورہ ہے، بہت مشہور اس کی آیت ہے، ہمارے خیال سے بچوں کو بھی یاد ہوگی، سورہ عصر، والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، یعنی نقصان میں، لاس میں۔ آگے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ یعنی اگر یہ دو چیز نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، تو انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ تو ایک طرف قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو نقصان میں، دوسری طرف قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر مومن یعنی خود بخود ایمان ہو گیا، عمل صالح کرتا ہے تو اس کو قرآن مجید بشارت دیتا ہے۔ کلیئر ایک دم، معیار ایمان اور عمل صالح۔ اب اگر کوئی انسان اس سے ہٹ کے بشارت دیتا ہے کہ نہیں صاحب صرف ایمان ہے اور صرف فلاں ہے اور فلاں ہے فلاں ہے، تو مثلا آپ کو یہ ملے گا، وہ ملے گا، وہ ملے گا، تو یہ جو بشارت ہے یہ قرآن کے مقابلے میں بشارت ہے۔ یہ بشارت قرآن سے ہٹ کے، قرآن کے معیار کے خلاف ہے، قرآن کے معیار سے ہٹ کے۔ قرآن مجید نے ایک معیار قائم کر دیا۔ پھر ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ بنیاد ہماری بیس قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ہم پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اس حد تک قرآن مجید پڑھیں کہ قرآن مجید اور ہمارے بیچ میں ایک آشنائی ہو جائے، جان پہچان ہو جائے، انسیت پیدا ہو جائے، مانوس ہو جائے ہم قرآن مجید سے۔ جو چیزیں جیسے اب یہ باتیں ہم گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو یہ بہت سامنے کی چیز ہے، اس میں آپ کو کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، کسی آپ کو بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان معنی کو یا ان مفہوم کو لینے، مثلا بارہ ہم نے عرض کیا سورہ حجرات پڑھیں، بہت سامنے کے چیزیں ہیں اس میں، جو اس میں کہا گیا ہے کہ مثلا غیبت نہ کریں، تجسس نہ کریں، جاسوسی مثلا، سوء ظن نہ کریں، یا فلاں کام کریں فلاں کریں، تو ایک دم سامنے کہہ دیا گیا۔ تو یہ علم تو قرآن مجید سے ہم ایک دم سامنے سے لے سکتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس میں گہرائی میں جائیں تو بہت کچھ ملتا ہے، اور ہم بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکتے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید میں ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ ہمارے حصے کا جو ہے وہ تو ہم لے سکتے ہیں نا جا کے وہاں پہ، یا یہ کہ مثلا نہیں وہ گہرائی والا نہیں لے سکتے تو یہ بھی نہیں لیں گے۔ تو ایسے تو جو مجتہدین بھی جا کے اجتہاد کر کے لے کے آتے ہیں وہ نہیں لے پاتے ہیں جو ائمہ نے لیا، وہ تو نہیں لے پاتے ہیں نا کہ جو ائمہ نے لیا ہے، جو ائمہ کے پاس ہے، تو کیا وہ لینا چھوڑ دیں؟ جس حد تک ان کی پہنچ ہے اس حد تک لیتے ہیں، جس حد تک ہماری پہنچ ہے اس حد تک ہم لے لیں جا کے۔ تو اگر ہم قرآن مجید سے آشنا ہو جائیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہمارے لیے بہت واضح ہو جائیں، کلیئر ہو جائیں۔ قرآن مجید کی جو پہچان بتائی گئی ہے، جو اس کی آگے گفتگو آئے گی، لیکن بات آئی ہے کہ یہ حق و باطل میں جو فرق ہوتا ہے وہ ہمارے لیے کلیئر کرتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کے نام میں سے ایک نام ہے فرقان، حق و باطل میں فرق پیدا کرنے والا۔ ظاہر سی بات جب ہم حق کو پہچانیں گے تو حق و باطل کا فرق ہو جائے گا، اور اگر ہم حق سے نزدیک نہیں ہوں گے، آشنا نہیں ہوں گے، حق کو نہیں پہچانیں گے، تو دشمن آ کے باطل کو حق میں اس طریقے سے ملا دے گا کہ حق و باطل کے فرق کو نہیں پہچان پائیں گے۔ یہ کام ایسا نہیں کہ یہ صرف اشارہ ہے، یہ بات آپ کی خدمت میں عرض بھی کر چکے ہیں۔ اورینٹلیزم نے صدیوں سے اس کام کو کیا، ان کا کام ہی یہی کہ قرآن میں ریسرچ کرتے ہیں، آیات کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے خلاف وہ چیزیں کہ جو انسانوں کی ہدایت کا باعث ہوتی ہیں
ان میں لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں. شک کی بات آئی نا, لوگ شک میں خوب آ کے وہ شک پیدا کرتے, کنفیوز کرتے. وہ چیزیں کہ ایک دم سامنے کی ہیں جو انسانوں کو ہدایت تک پہنچاتی ہیں, ان چیزوں کو لوگوں کے مثلا نگاہوں سے ہٹا دیتے ہیں, اس کے مقابلے میں دوسری چیز لے آتے ہیں, آسان راستے دے دیتے ہیں. بہت سی چیزیں, بہت سامنے کی چیزیں کہ مثلا قرآن مجید بارہا کہہ رہا ہے کہ ہم کو ایمان کے ساتھ عمل صالح چاہیے. جب اتنی کلیئر انداز میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے, سورہ عصر تو عموماً لوگوں کو یاد ہے نا, ایک دم سامنے کا میسیج ہے. پھر یہ ہمارے درمیان یہ بات کیسے مشہور ہو گئی کہ اگر ہم مثلا ایمان لے آئے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں تب بھی سب کچھ بیڑا پار. یہ بات آئی کہاں؟ سوچنے کی چیز ہے نا, یہ بنیاد پڑی کہاں سے؟ کیوں نہیں روز اول اسی جگہ پہ اس مسئلے کو ٹوک دیا گیا کہ بھائی آپ کی بات قرآن کے مقابلے میں آ رہی ہے, قرآن کے خلاف آ رہی ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہم لوگ الحمدللہ اس مسئلے پہ بات کر چکے. کلیئر ایسے مثال لے دیں کہ آشنا ہو جائے کہ مثلا بعض اوقات جو 9 ربیع الاول کے لیے کہا جاتا ہے کہ نہیں ذہن میں, 9 ربیع الاول کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ مثلا قلم روک لیا جاتا ہے, کچھ بھی کریں آپ. غلط ہے نا, یہ باطل ہے. یہ قرآن کے مقابلے میں, خود اسی سورہ کے مقابلے میں. یا بہت دیکھیں, آپ سب کو بھی یاد ہوگی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فمن یعمل, سب کو یاد ہے. جس نے ایک ذرہ خیر کا انجام دیا وہ دیکھے گا, جس نے ایک ذرہ شر کا انجام دیا وہ دیکھے گا. قرآن کی آیت ہے. ایسا کوئی بھی تصور پیش کیا جائے تو قرآن کے مقابلے میں, قرآن کے مقابلے میں اگر حدیث بھی آ جائے تو اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. امام صادق نے کہا کہ اس کو دیوار پہ مار دو, یعنی اس کے جو ظاہری تقدس ہے اس کو بھی توڑ دو, اس کو بھی توڑ دو. تو خود یہ ایک موضوع یہ سوچنے کی چیز ہے کہ ہمارے درمیان بہت سی ایسی چیزیں کہ جو ہم کو گمراہ کرتی ہیں وہ مشہور ہوتی جا رہی ہیں, پھیلتی جا رہی ہیں, جبکہ وہ قرآن کے صریحی خلاف ہیں, واضح خلاف. اس نے جگہ کیوں لی؟ کیسے اس نے جگہ بنائی؟ اس کی شروعات بنیاد ہی کیسے پڑی؟ روز اول ہی کسی نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بات مفہوم قرآن کے خلاف ہے, یہ گمراہی ہے, ہدایت نہیں ہے. یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے مانوس نہیں. ماہ مبارک رمضان ختم پہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مومنین ماہ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں, کثرت سے پڑھتے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. اب سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ نہیں, اس کی کوشش ہو رہی ہے. قرآن ہے یہ وہ چیز جو سمجھ کے پڑھی جائے. بغیر سمجھے پڑھنے کو صحیح معنوں میں پڑھنا نہیں کہتے. ماہ مبارک رمضان کے جانے کے بعد وہ صفات اور وہ نفس کی جو حالت ہمارے یہاں پیدا ہوئی ہے اس کو خدا حافظ نہ کہیں. امام سجاد علیہ السلام کی الوداع ماہ رمضان کی دعا ہے, پڑھیں اس کو کہ کس طریقے سے ماہ رمضان کو خدا حافظ کہیں. ہمارے نفس میں جو حالت پیدا ہوئی ہے روزوں کے نتیجے میں, پرہیزگاری کے نتیجے میں, قرآن مجید پڑھنے کے نتیجے میں, الحمدللہ اتنے سارے لیکچرز سننے کے نتیجے میں, ہم تو بہرحال ایک طالب علم, ہم سے پہلے بزرگ لوگوں نے اب بہترین گفتگو آپ کے سامنے پیش کی, یقیناً اس سے آپ نے استفادہ کیا, فائدہ اٹھایا, کیونکہ ابھی تو مختلف اس سے گزرتا ہے نا. جب گفتگو ہوتی ہے تو آپ سوال کرتے ہیں, پھر آپ سے سوال ہوتا ہے, پھر کوئز ہوتا ہے, اتنے سارے مرحلے سے گزرتا ہے. نوٹس بنتے ہیں, الگ سے نوٹس بھی آپ کے پاس آتے ہیں, اتنے مرحلوں سے گزرتا ہے. وہ نوٹس بھی کتنے لوگ محفوظ کرتے ہیں, آپ نے استفادہ کیا. ان ساری چیزوں کے نتیجے میں یقیناً ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہوئی. جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے در واقع یہ ماہ مبارک رمضان کی ہماری اصل کمائی ہے. یہ ماہ رمضان کی ہماری اصل کمائی ہے جو ہمارے نفس میں, ہمارے کردار میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے. امید یہ ہے کہ ماہ رمضان کے جانے کے بعد اس کمائی کی حفاظت کرنا, یہ ہمارا سرمایہ, یہ ایسا سرمایہ ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اگر ہم اس کو بچا لے جائیں.
ہم ہی نہیں بچائیں گے تو پھر کون بچائے گا؟ پھر ضائع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں ضائع ہو جائے, کیونکہ وہ بھی تصور ہوتا ہے نا کہ مثلا عید کا دن ایسا خوشی کا دن ہے کہ ہم لوگ خوشی میں, یہ تصور ہے ذہن میں. جب انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو سوچتا ہے کچھ بھی کر لیں, پھر حلال و حرام کی لمٹ ٹوٹ جاتی ہے عموماً خوشی میں. لہٰذا دیکھیں بعض اوقات شادی وغیرہ میں گناہ کے حالات زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں. پہلے ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا ہے کہ مثلا عید میں لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ فلم تو دیکھے ہی جائے, ہوتا تھا نا, اب نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ لوگوں کی علم, لوگوں کی فکر وسیع ہوئی ہے, ان میں علم میں اضافہ ہوا ہے, تو وہ ان چیزوں سے ہٹ گئے. وہ خوشی کا مطلب کہ مثلا میوزک بات آ گئی ہے, تھوڑا سا الگ ہے لیکن بہرحال اہم ہے, لہٰذا اس کر دیں کہ ان ساری چیزوں سے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. خوشی کا اظہار گناہ نہیں ہو سکتا ہے. گناہ جیسی آیا ویسی غم کی حالت شروع ہو جانی چاہیے. ضائع ہو گئی خوشی. اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک کسان نے محنت کی, سب کچھ بویا, نکالا, فصل تیار کی, جیسے ہی وہ پہنچا اسٹور میں, انبار میں, اس نے جا کے آگ لگا دی. پورے مہینے اتنی مشقت کی, محنت کی, سب کچھ کیا, اور عید کے دن جا کے ہم نے آگ لگا دی. سب ضائع کر دی. یہ ہو سکتا ہے؟ عقل مند انسان کبھی یہ نہیں کرے گا. عقل مند انسان یہ نہیں کرے گا. بہرحال بات کو سمیٹیں اور اصل گفتگو پہ آئیں. وقت بھی ہو رہا ہے, ختم کریں, کیونکہ سوالات بھی ہیں اور کوئز کا نتیجے کا اعلان بھی ہونا ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ وقت کے اندر انشاءاللہ بات ختم ہو. تو قرآن مجید مومنین کو بشارت دینے والا ہے. کون مومنین کو؟ الذین, وہ لوگ, یعملون الصالحات, جو عمل صالح کرتے ہیں. قرآن نے معیار بتا دیا. قرآن مجید ان مومنین کو بشارت دے گا, مومنین میں سے وہ ہیں. مومنین کے بعد بھی آگے شرط لگی ہوئی ہے, یعنی صرف ایمان لے. یہ اور بات ہے کہ جیسے ہی انسان ایمان لے آئے گا, ایمان کا تقاضا ہے کہ خود بخود عمل کے میدان میں آ جائے گا. فطری چیز ہے, ایمان کا نتیجہ ہے. اور اگر انسان عمل کے میدان میں نہیں پہنچ پا رہا ہے تو پلٹ کے پھر اپنے ایمان پہ دھیان دے. ہم لوگوں نے مدرسے میں اس پہ گفتگو کی ہے کہ اگر پتی سوکھتی ہے تو پانی جڑ میں دیا جاتا ہے. جڑ اصول دین ہے, ایمان ہے. پتی اور شاخ فروع دین ہے, عمل صالح. جیسے ہی ہم کو یہ لگے کہ ہمارے عمل صالح سوکھ رہے ہیں, ویسے کیا کریں؟ پانی کہاں؟ پتی پہ دیں گے, جڑ پہ دیں گے. ایمان کو جا کے مضبوط کریں, اصول دین کو مضبوط کریں. لہٰذا یہ کہنا کہ اگر ہمارا ایمان پکا ہے, عقیدہ مضبوط ہے تو عمل کی ضرورت نہیں, وہ عقیدہ ہی مضبوط نہیں ہے کہ جس میں عمل نہ ہو. عمل گواہ بنتا ہے عقیدے کی مضبوطی کا. اور یہ قرآن کے لینگویج, قرآن کے مفہوم, قرآن کے مزاج کے خلاف. اور یہ وہ موضوع ہے جس پہ قرآن مجید نے کئی مرتبہ گفتگو کی. یہ ایک جگہ نہیں, ایمان و عمل صالح پہ بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید. یہ ہمارا فی الحال موضوع نہیں, کسی جگہ پہ ہم نے اس پہ نشرہ یا خمسہ پڑھا ہے. یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے. لہٰذا اس کے مقابلے میں دوزخی ہونے کے لیے صرف ایمان کا نہ ہونا کافی ہے, کفر کافی ہے. لہٰذا آگے ارشاد ہوتا ہے الذین لا یؤمنون لہم عذاب, جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے لیے عذاب ہے. ایمان لے آئے تو کیا ہے؟ وہ لوگ کی جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں ان کو قرآن مجید ان مومنین کو بشارت دیتا ہے. ایمان نہیں لائے ہیں تو قرآن مجید ان کے لیے عذاب کا اعلان کرتا ہے. تو تیسری صفت قرآن مجید کی جس پہ ہم لوگوں نے آج گفتگو کی, انشاءاللہ اتنی ہی کافی ہوگی, اور کل اگلی صفت پہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ صفات پہ بات ہو جائے. تیسری صفت ہم لوگوں نے گفتگو کی وہ یہ کہ قرآن مجید مومنین کو بشارت دینے والا ہے, خوشخبری. خوشخبری کس کو نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے. تو کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا, خوشخبری کون سی, لوگوں والی چاہیے یا قرآن والی؟ لوگوں والی خوشخبری ابھی آگے وہ آئے گی بات دین پہ کہ کون سا دین ہے, پائیدار ہے یا چھوٹا ہے, اس کے بعد ہی والی صفت ہے. لوگوں والی خوشخبری شارٹ ٹرم ہے, اس کی کوئی ایج نہیں ہے, اس کی کوئی عمر نہیں ہے, اس میں دوام نہیں ہے, پانی کا بلبلہ. وہ ہو سکتا ہے کہ خوشخبری ہو تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے.
قرآن کی خوشخبری ظاہر لوگ محدود ہیں نا اسی دنیا تک. جو آدمی اس دنیا میں محدود ہے وہ اس دنیا کی خوشخبری تو نہیں دے سکتا, یہاں والا وہاں کی تو نہیں دے سکتا ہے. قرآن مجید کا تعلق یہاں سے بھی ہے وہاں سے بھی ہے, لہٰذا قرآن مجید کو حق حاصل ہے کہ یہاں رہ کے اس دنیا کی خوشخبری دے, ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم کو لوگوں کی خوشخبری زیادہ عزیز ہے یا قرآن کی؟ ہم کو قرآن مجید کی خوشخبری چاہیے. تو قرآن مجید کہتا ہے تم کو ہم دیں گے تو خوشخبری, اس میں کوئی شک نہیں, ہم خوشخبری دیں گے, لیکن کس کو دیں گے؟ پہلی چیز مومنین کو دیں گے. سب سے پہلے اگر ہم سے خوشخبری لینا ہے تو سب سے پہلے مومن بن جائیں. دوسری چیز کی اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن نے اس چیز کی وضاحت کی ہے, یقیناً اللہ کو معلوم تھا کہ اس طریقے سے, ورنہ ایمان کے بعد پھر دوسری چیز یہ کہ صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے, ایمان لانے کے بعد وہ مومنین الذین یعملون الصالحات, وہ مومنین کی جو عمل صالح انجام دیتے. ایمان کے ساتھ ساتھ جب عمل صالح کرو گے تب قرآن تم کو خوشخبری دے گا. یہ وہ خوشخبری ہے کہ جو پائیدار ہے, باقی رہنے والی ہے, اس دنیا کی بھی ہے, اس دنیا کی بھی ہے, دنیا کی بھی ہے, آخرت کی بھی ہے, عاقبت کی بھی ہے, ہر چیز کی خوشخبری ہے. اور یہ وہ خوشخبری ہے کہ جو اللہ کی طرف سے, یہ وہ خوشخبری ہے کہ جو رسول اور ائمہ لے کے آئے. مشکل یہی ہے کہ بعض اوقات ہم دنیا کی خوشخبری کو سننے کے لیے قرآن کی خوشخبری کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ایک انسان جب دین کو چھوڑ کے دنیاوی اصولوں پہ عمل کرنے لگتا ہے دین کے مقابلے میں, تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کو دنیاوی خوشخبری چاہیے, دین کی خوشخبری سے ہم کو سب الفاظ ہی نہیں کہتا, ایسا کہتا نہیں ہے وہ, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز کو چھوڑ کے دوسری طرف جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو ہمارے لیے وہ کافی ضروری ہے. یہ خود بخود عمل بتا. قرآن عمل صالح پہ دے گا نا خوشخبری. اب ایک انسان سچ کو چھوڑ کے جھوٹ کی طرف بھاگ رہا ہے تو اس کو کس کی خوشخبری چاہیے؟ ایک انسان سیدھی سی بات کو چھوڑ کے غیبت کی طرف بھاگ رہا, ایمانداری کو چھوڑ کے بے ایمانی کی طرف بھاگ رہا, حلال رزق کو چھوڑ کے حرام کی طرف بھاگ رہا, علم کو چھوڑ کے جہالت کی طرف بھاگ رہا, سچ کو چھوڑ کے جھوٹ کی طرف بھاگ رہا, تو اس کو کون سی خوشخبری چاہیے؟ دنیا کی خوشخبری چاہیے اس کو آخرت کی خوشخبری سے کوئی سروکار نہیں ہے, آخرت کی بشارت سے اس کو کوئی سروکار نہیں. اس کو توقع بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم کو آخرت میں کچھ ملے گا, کیونکہ آخرت کو تو وہ دنیا ہی میں چھوڑ چکا ہے نا, ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. ہم نے دنیا میں ہی تم کو چھوڑ دیا اور دنیا سے لو لگا دی. لیکن وہ انسان کہ جس نے اپنی آخرت اور عاقبت کو بنانے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا, تو اللہ بھی جب اس سے خوش ہوتا ہے کہتا ہے تم کو ہم نے آخرت تو دی ہی, تم آخرت چاہتے تھے, آخرت تو تم کو ہم نے دی, لیکن تم نے ہماری خاطر دنیا چھوڑی ہے, لہذا تم کو دنیا بھی ہم دیں گے. اس کو نقصان نہیں ہوتا ہے, اس کو آخرت بھی ملتی ہے اور اس کو دنیا بھی ملتی ہے. خوب یہاں پہ ہم آج بات ختم کر رہے ہیں تاکہ وہ دوسری چیزیں مکمل ہو جائیں. انشاءاللہ اگلی اس پہ کل گفتگو ہوگی.